ایک جگہ گئی، وہاں پر کچھ لوگ تھے تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جھاڑو نہیں ہوتی جی جھاڑو جس سے صفائی کرتے ہیں، وہ جھاڑو لے کے اس کے اوپر سل بٹا رکھ دیا۔ وہ کس لیے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی جھاڑو کے اوپر سل بٹا رکھنے سے بارش رک جائے گی۔ میں کہا یہ کون سی سائنس ہے کہ جھاڑو کے اوپر سل بٹا رکھنے سے جو ہے وہ بارش رک جائے گی؟ میں نے تو آج تک ایسی جو ہے وہ سائنس نہیں دیکھی۔ یہ ان کی توہم پرستی تھی، ایک سوچ تھی، وہ عادت بن گئی، اور پھر جب بارش ہونی ہے انہوں نے یہی عمل کرنا ہے، اور اگر بارش نے تو اپنے ٹائم پہ رکنا ہی ہے، اور یہ وہ ایسا اور اگر تھوڑی دیر بعد بارش رک جاتی ہے تو ان کا ماننا یہ تھا یہ ہماری وجہ سے، کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ بارش کے اوپر ہم نے جو سل بٹا رکھ دیا، جھاڑو کے اوپر دوپٹہ رکھا تو اس میں یہ کیا ہے؟ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو میرے کام برے ہو جائیں گے، میں نے راستہ ریورٹ کر دینا، آپ اپنا راستہ جو ہے وہ بدل لیں گے۔ کالی بلی تو کہیں سے بھی راستہ کاٹ سکتی ہے۔ جو تہمت کا ورڈ ہے، دیکھیں توہم پرستی، جو تہمت ہے ڈیفرنٹ ہے۔ تہمت لگانا یہ وہم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ہمیں جو ہے وہ تخیلاتی دنیا میں وہم ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ غلط ہے، اس غلطی کی اس کو پکڑ کے اس کے بعد اس پہ تہمتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی پوری ریسرچ موجود نہیں ہوتی، اس بندے کے بارے میں پوری ہمارے پاس چھان بین موجود نہیں ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر رہا ہے اس کی تصدیق کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص صرف اس شخص کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہو۔ لوگ وہم کا شکار ہو کے لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، لوگ وہم اور تہمات میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی زندگیاں خراب کرتے ہیں۔ وہم اور تہمات میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں، یہاں پر عورتیں ملوث ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین یہ پوری دنیا میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جیسا بھی میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ وہم ایک ایسی بیماری، ایسی تخیلاتی دنیا جس نے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیا۔ اب وہم سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جو ناظرین یہ خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں ہر ایج کی، خواہ وہ شی از اسٹوڈنٹ، خواہ وہ شادی شدہ خاتون ہے یا وہ ایجڈ ہے، وہ ظاہری بات ہے اس کا تو شکار ہے۔ میں بتا دیتی ہوں، آپ بتائیے گا۔ جی میں بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں وہم کا ایسا کوئی خاص علاج نہیں ہے کہ جس سے کسی شخص کو وہم سے نکالا جا سکے۔ اس میں ہم سائیکو تھراپی بھی استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ پیشنٹ کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ تخیلاتی زندگی میں، اگر آپ پیشنٹ کا ورڈ یوز کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا، تو آپ جنرلی ہم اس کو لے اچھا نہیں، کیونکہ ہم اس میں میں پیشنٹ کا لفظ استعمال کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذہنی بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریوں میں ملوث کوئی بھی شخص ہے وہ پیشنٹ ہے، وہ ایک مریض ہے، اور اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے وہم، اس کا مطلب ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہر خاتون، ہر عورت، ہر مرد وہ اس کا شکار ہے؟ پھر نہیں، ہر مرد تو نہیں ہو سکتا اور ہر عورت بھی نہیں، لیکن آپ کی گفتگو سے تو بظاہر ایسے لگتا ہے ہر عورت تو نہیں ہو سکتی، جس طرح بھی آپ نے ورڈ یوز کیا ہے کہ پیشنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ پیشنٹ وہ ہوتا ہے جو توہم پرستی یا وہم کا شکار ہوتا ہے، وہ پیشنٹ ہے، کیونکہ یہ ذہنی بیماری ہے۔ شک مزید بڑھ جائے، بہت زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ذہنی بیماری ہے، وہ بھی ایک پیشنٹ ہے۔ تو ہم اس کو پیشنٹ میں دیکھتے ہیں، ہم اس کو عام نارمل پرسن میں نہیں دیکھتے۔ ایک نارمل بندہ جو ہے وہ اتنے وہم کا شکار نہیں ہوتا، نارمل بندہ جو ہے وہ تہمات کا شکار نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ توہم پرستی وہاں جنم لیتی ہے جہاں آپ کی سوچ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اس عادت کو لے کر آپ سروائیو کرتے ہیں، آپ ایک سروائیول ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی سوچ جو ہے وہ اسی عادت کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، توہم پرستی بن گئی۔ وہم وہ ہوا جو تخیلاتی دنیا میں آپ نے خود سے کریشن کی، خود سے اس معاملات کو جو ہے وہ آپ آگے لے کے چلے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے یہ کیا کہ اس وہم کو آپ نے اپنی عادت بنا لیا، وہ عادت بن گئی۔ اب آپ نے اس عادت کو اب آپ نے ختم کرنا ہے، یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ وہم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن ہر بندے کی اپنی ایک آبزرویشن ہوتی ہے، میری آبزرویشن ایک علیحدہ ہے، آپ کی آبزرویشن علیحدہ ہے۔ آپ نے ہر چیز کو، اس کے پیرامیٹرز کو آپ نے تجزیہ آپ نے کرنا ہے، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے اپنے ریسرچ کرنے کے بعد۔ لیکن میں ایک نارملی طور پر آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے کہ ہر عورت کو اگر وہ فالو کرے آپ کی انسٹرکشنز کو، آپ کی ہدایات کو، ایک نصیحت بھی ظاہری بات ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، آپ کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اور آپ کی بات۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہم کا ایک علاج ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی اپنے تخیل میں کوئی کریشن کرنے لگیں، کوئی چیز آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہے، آپ کو وہم ہو رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو جائے، شاید یہ نہ ہو سکتا ہے میں اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یا مجھے ایسی بیماری ہے۔ لوگ اکثر اس طرح کی بیماریوں میں
کیا کرتے ہیں کہ دوائیاں بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, صفائی کا وہم ہو جاتا ہے کہ چیزیں صاف ہونی چاہیے, اگر یہ صاف نہ ہوئی تو مجھے بیکٹیریا لگ جائیں گے, میں بیمار ہو جاؤں گا. یہ سب بیماریوں کے وہم میں آتے ہیں. احساس کوئی نہیں کرتا تو آپ بار بار جو ہے وہ اس چیز کو ریلائز کرواتے ہو دوسرے کو کہ میرا احساس کسی کو نہیں ہے, اور یہ وہم آپ کو جو ہے وہ اندر ہی اندر کھائے چلا جاتا ہے کہ کسی کو تو میرا احساس ہی نہیں ہے, کوئی میرا احساس ہی نہیں کرتا. آپ احساس کے وہم کا شکار ہیں. جب بھی کوئی ایسی چیز جو بار بار آپ کو پریشان کر رہی ہے, آپ اپنی پازیٹیو سوچ کو اس پر حاوی کریں. اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ حاوی کریں کہ اگر آپ کو کوئی سوچ آتی ہے کہ میں اس طرح کی بیماری کا شکار ہوں تو آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں. کیا آپ کو وہ بیماری ہے یا نہیں ہے, کلیئر ہو جائے گا. اس وہم سے نکلیں. اگر آپ کو یہ ہے کہ کوئی میرا احساس نہیں کرتا تو آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھیں, انہیں بتائیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم میرا احساس نہیں کرتے, تم میرے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے یا مجھ سے محبت نہیں کرتے. لوگوں کو بتائیں. اگر وہ اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو اٹس مین کہ وہ آپ کا احساس کرتے ہیں, آپ وہم کا شکار ہیں. ختم ہو گیا آپ کا. اگر وہ صحیح جواب نہیں دیتے یا آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے تو پھر یہ آپ کا وہم نہیں ہے, پھر وہ واقعی آپ ان کے بیہیویئر سے پریشان ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تیسری خاص بات کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے وہم و گمان میں ہیں, اپنے گمان کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. لوگ اچھے برے آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے, کبھی لوگ اچھے لوگ کبھی بھی نہیں ہوتے, سبھی اچھے ہوتے ہیں اور سبھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں برائی رکھتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پرفیکٹ آدمی آپ کو مل جائے. تو ہر بندے میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے. اچھائی اور برائی کے ساتھ اس کو آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں, اور جب کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیں تو اس کی تحقیق نہ کریں. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو چن لو تو پھر تحقیق کی طرف نہ جاؤ, یہ بربادی ہے. چننے سے پہلے تحقیق کرنی ہے. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چننے سے پہلے تحقیق کرو, رشتہ بنانے سے پہلے تحقیق کرو, بعد میں اگر بنا لو تو نبھاؤ. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. مولا علی علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرما دیا کہ آپ نے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, پہلے پرکھ لو جو پرکھنا ہے, بعد میں نہیں پرکھنا. کسوٹی نہیں, دوست کو پرکھنے کی کسوٹی پہ نہیں تولنا. یہ وہم و گمان ہے آپ کے, آپ وہم کا شکار ہیں کہ میرا دوست پتہ نہیں میرے ساتھ چل پائے گا نہیں, میں یہاں پہ بھی آزما لوں یہاں پہ بھی آزما لوں. دوستیاں اور محبتیں نہیں آزمانی چاہیے. اگر کوئی بیچارہ فیل ہو گیا کسی مجبوری کے تحت تو آپ نے تو ایک اچھا دوست کھو دیا, آپ نے تو محبت کھو دی, آپ نے اپنے وہم کا شکار ہو. دوست تو ہیرا ہے. ہاں دوست تو ہیرا ہے, آپ نے تو اس کو ٹوٹ گیا تو دوبارہ توڑ نہیں سکتا. سونا تو پھر بھی دوبارہ اگر ٹوٹ بھی جائے تو اکٹھا ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سونے کا کچرا بھی ہے نا, جو سونے کا کچرا بھی ہے وہ بھی قیمتی ہے. آپ سونے کے کچرے کو بھی ضائع نہیں کرتے. عام کچرا تو ہم اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں, کبھی سونے کا کچرا باہر پڑا دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کچرے سے بھی جو ہے وہ لوگ سونے کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں. تو آپ نے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے, آپ نے خوش رہنا ہے, آپ ان وہم اور توہم پرستی سے نکلیں. کیا بات. عادت نہیں بنانا, نہ کسی انسان کو عادت بنائیں اور نہ وہم توہم پرستی کو عادت بنائیں. عادت بنانی ہے تو اچھے کاموں کی عادت بنائیں, عادت بنانی ہے اچھی سوچ کی عادت بنائیں, تخیلاتی دنیا سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھی عادت بنانی ہے اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنائیں, اچھی عادت بنانی ہے سچ بولنے کی عادت بنائیں.